ایمان یقین پکا ہو جائے، یہی تبلیغی جماعت کہتی، یہی ناصر مدنی کہتی، صرف ایمان بن جائے۔ ہمیں آپ سے کیا لالچ؟ کسی کا 1 ماہ چل رہا آخری، کسی کا آخری ہفتہ چل رہا ہے، کسی کا آخری دن چل رہا ہے، کسی کا آخری سانس چل رہا ہے، کسی کا آخری سال، کسی کے آخری 2 سال چل رہے ہیں۔ بھائیو ہمیں آپ سے کیا لالچ ہے؟ ہم نے تو جلسہ کر کے چلے جانا، اللہ کے لیے واپس پلٹو، مسجد کی طرف آ جاؤ، بڑی قبر بنا لو، ہر طرف دین کی بات۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ دنیا فنا کا گھر ہے، تمہارا ٹھکانہ تو جنت ہے، جنت ہمیشہ کا گھر ہے۔ میرے بھائیو آج کتنے بیٹھے ہیں، اپنے دل میں یہ بات بٹھا لو، یہ بادل جیسے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہم بھی اس بادلوں کی طرح آئے ہیں، ایک دن ہم نے چلے جانا ہے، کوئی برس جائے گا، کوئی اسی طرح ہوا میں گرج کے چلے جائے گا۔ کامیاب وہی ہوگا جو اپنے آپ کو مٹا کر جائے گا، اللہ سے ہونے کا یقین دل میں لے کر جائے گا، حضور کے کاموں پہ لگ کے جائے گا، نبیوں والا کام کر کے جائے گا، صحابہ والی زندگی لے کے جائے گا۔ اس کو دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت ہے۔ اس دنیا میں اگر کسی کو عزت ملتی ہوتی تو فرعون کو عزت ملنی تھی، مگر فرعون دنیا کی عزت کما کے آج بربادی کی زندگی گزار رہا ہے، نمرود بربادی کی زندگی گزار رہا ہے، آج کائنات میں قارون بربادی کی زندگی گزار رہا ہے، ابو جہل بربادی کی زندگی گزار رہا ہے۔ میرے بھائیو آج ہم نے دنیا میں آنکھوں میں دیکھا ہے، نواب ذوالفقار علی بھٹو کی زمین میں 7 ریلوے اسٹیشن، آج بھٹو کا نام کون لیتا ہے؟ قبر پڑی ہے اور جناب زمین یہاں پڑی ہے۔ آج پوری دنیا میں دیکھ لیں پرویز مشرف کہاں ہے، غازی عبدالرشید کا نام آج بھی لوگ لے رہے، کیوں لے رہے ہیں؟ ڈیرہ رجان جمالی میں سویا ہے، قرآن کے لیے قربانی دی تھی، آج لال مسجد کا ذکر ساری دنیا کرتی ہے، لال مسجد میں نمازیں آج بھی ہو رہی، پرویز مشرف کی قبر پہ بھی کوئی نہیں جاتا۔ میرے بھائیو اگر دنیا کی رنگ رلیوں میں عزت سکون ملتا تو پوری دنیا مشرف کے گیت گاتی، مگر وہ مشرف کا تذکرہ بھی نہیں کوئی کرتا۔ مگر آج یہ حاجی عبدالوہاب صاحب رائے ونڈ میں لیٹے ہوئے ہیں اور اس کی قبر پہ جناب اعلیٰ جا کے دیکھ لو، لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کی آج بارش ہو رہی ہے۔ لوگ اپنے باپ کی قبر پہ نہیں جاتے، کوئی پشور سے آتا تو حاجی صاحب کی قبر پہ دعا مانگتا ہے۔ عام قبرستانوں میں اس کی قبر پڑی ہے، راجپوتوں کا بیٹا تھا مگر اپنی میں زندگی میں ماری، تبلیغ میں لگ گیا، تبلیغ والوں نے کہا بس بھئی ساری دنیا فنا ہے، اللہ کو بقا ہے، اللہ کو بقا ہے، اللہ کو بقا ہے، قبر ہماری جناب اعلیٰ جنت والی زندگی ہے، یہ دنیا والی زندگی کوئی جنت نہیں ہے۔ آج اے سی لگا لو کل خراب ہے، آج بلب لگا لو کل خراب ہے، آج چھت ڈال لو کل نبی چھت خراب ہے، آج دروازہ لگا لو کل خراب ہے۔ ہمیشگی والی جنت تو ہماری اللہ کے ہاں ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہی سبق دیا ہے، اس دنیا کو کچھ نہیں سمجھنا، دنیا سے کچھ نہ ہونے کا یقین اپنے دلوں میں رکھنا ہے۔ دنیا سبھی اللہ کے محتاج ہے، نبی اللہ کے محتاج ہیں، ولی اللہ کے محتاج ہیں، عالم اللہ کے محتاج ہیں، قاری اللہ کے محتاج ہیں، خالق کا محتاج ہے، کائنات کے اندر خالق کے محتاج ہیں، یہ مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ میرے بھائیو یہ زمین پہ جتنی دنیا چل رہی یہ سبھی اللہ کی محتاج ہے۔ میرا اللہ اکیلا ہی بادشاہ ہے، میرا اللہ اکیلا ہی طاقتور ہے، میرا اللہ اکیلا ہی ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہ اکیلا ہی ساری کائنات کا نظام سیدھا رکھے ہوئے ہے۔ تمہیں ایک دن اس کی طرف پلٹنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میرے بھائیو اللہ سے ڈریں جس طرح ڈرنے کا حق حاصل ہے۔ ایک دن جانا ہے، محل بنا لو آخر موت ہے، زمین بنا لو آخر موت ہے، دریا نکالو آخر موت ہے، ڈیم بنا لو آخر موت ہے، شیشے کا مکان بنا لو آخر موت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہم نے ان کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ہمارا بھائی کہاں ہے؟ ہمارا باپ کہاں ہے؟ ہماری ماں کہاں ہے؟ ہمارا دادا کہاں ہے؟ ہماری دادی کہاں ہے؟ آج ہماری اس بستی میں یہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، توجہ میری طرف، ہمارے یہ قاری حضرات کہاں ہیں؟ مولانا منظور صاحب کہاں
कहाँ है? मैं सोचना चाहता हूँ, बताएं इतने इतने बैठे हैं, जरा दुनिया में अपने अपने गिरदो निवाह में देखें बादशाह कहाँ हैं, पाकिस्तान के हुक्मरान कहाँ हैं, ये कारी हजरात कहाँ हैं? बताएं इतने बैठे हैं, जनाब आला उलमा पे नजर दड़ाओ, हक नवाज कहाँ है? बताएं बताएं आजम तारक कहाँ है? आज कितने बुजुर्ग हमारी आंखों के सामने, मौलाना समीउल हक साहब कहाँ है? लामा इहसान ज़हीर शहीद रहमाउल्लाह कहाँ है? आजम तारक शहीद रहमाउल्लाह कहाँ है? बताएं इतनी दुनिया में, मैं बता रहा हूँ दुनिया में बड़े बड़े मौलाना इलियास सनाब्दी कहाँ है? मौलाना मंजूर साहब कहाँ है? मौलाना इलियास मेवाती कहाँ है, जिन्होंने तबलीग के काम को शुरू किया इंडिया में? आज वो भी कब्र के नीचे, मेरी माँ भी कब्र के नीचे, मेरा बाप भी कब्र के नीचे, मेरी नानी भी कब्र के नीचे। बता बता कोई कह रहा है मेरा भाई कब्र के नीचे है। आज कितने मुसलमान हैं इन कब्रों को खूबसूरत बना रहे। जिस कब्र के ऊपर की जिंदगी के साथ हमारा तल्लक ही कोई नहीं, हमारी अंदर वाली कब्र की जिंदगी के साथ हमारा तल्लक है। अल्लाह उसको खूबसूरत बना दे। हमने ऊपर कब्र को खूबसूरत बना लिया, इसका कोई फायदा नहीं है। इस पे दिया जला लो, इस पे अगरबत्ती जला लो, इस पे फूल डाल लो, कोई नहीं है। ईमान के फूल साथ लेके जाना, ईमान का दिया साथ लेके जाना, ईमान की रोशनी साथ लेके जाना, ईमान की ताजगी साथ लेके जाना, इस्लाम की मोहब्बत साथ लेके जाना, अल्लाह के तवक्कल को साथ लेके जाना, सहाबा की मोहब्बत और मेहनत को साथ लेके जाना, और दीन वाली जिंदगी साथ लेके जाना। ये सांस दुनिया में अल्लाह की अमानत है, ज्यादा सांस अल्लाह की याद वाले लेके जाना। ये सांस रोज निकल रहे हैं, जाया हो रहे हैं। जो ऊपर सांस आ रहा है ये जाया हो रहा है, जो नीचे जा रहा है ये तेरी जिंदगी की जमानत है। जो ऊपर आ रहा है ये तेरी जिंदगी की जमानत नहीं है। एक दिन तेरा सांस नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर रह जाना है, और तुमने कब्र की अमानत ना भी, कब्र की मट्टी की चादर में लेट जाना है। आज का ये पैगाम नासिर मदनी का है ना जी। दुनिया में अल्लाह वालों का ईमान है। ये दरिया इधर खत्म हो जाएंगे और ये सेब इधर खत्म हो जाएगा। हाय क़यामत को नेकी देनी पड़ेगी। सेब माफ कराने गया है, अल्लाह ने बीवी दे दी है। अब इसको बीवी ऐसी मिली है जिसके कान ने गैर की आवाज नहीं सुनी, आंख ने गैर को देखा नहीं है। अपनी बेटियों को ऐडियां बना के देने वालों, अपनी बेटियों को मोबाइल पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे ऐडियां चैनल बना के देने वालों, और ये जनाब दुनिया में व्लॉगर बन के अपनी माँ बहनों को इस कैमरे की जीनत बनाने वालों, ये वो माँ है जिसके कानों ने किसी गैर की आवाज नहीं सुनी, आंखों ने किसी को देखा नहीं, और जबान से किसी से बात नहीं की, पाँव से चल के बाजार नहीं गई। हाय ये कौन सी माँ है? इसने फिर किसको जन्म दिया? इसने पीर अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद वाले पीर को जन्म दिया। माँ भी नेक, बाप भी नेक, फिर वलियों का सरदार पैदा हुआ पीर अब्दुल कादिर जिलानी, जिसने जिंदगी में झूठ ना बोला और कहा उस छट्टी में मेरे इतने दिनार हैं। वो चोर डाकू कहने लगा सारे ढूंढ ढूंढ के मर गए, ये तेरे पैसे तो हमें मिले नहीं, तो तुमने खुद क्यों बताया कि मेरे इस जगह पे पैसे पड़े? कहता मेरी माँ ने कहा था कि किसी से कभी झूठ नहीं बोलना। आज कितने मुसलमान अपने बच्चों को कहते हैं दरवाजे पे वो आया उसको कह दो कि मेरा बाबा घर नहीं है। जिस बाप ने बेटे को झूठ सिखाया हो वो बेटे से सच कह ही नहीं सकता कि मेरे से सच बोलो। ले मा तकूलून माला तफालून, ले मा तकूलून माला तफालून, ले मा तकूलून माला तफालून। मेरे भाइयों जितने दोस्त बैठे हैं, अपनी कब्र को अगर तुमने अच्छा रखना है तो अपने किरदार को अच्छा बना लो। हर तरफ अच्छी हवा चलाएं, जिधर से तू गुजरे लोग कहें ये तबलीग वाला जा रहा है, ये ईमान वाला जा रहा है, ये यकीन वाला जा रहा है, ये इस्लाम वाला जा रहा है, ये रहमान वाला जा रहा है, ये सुन्नत वाला जा रहा है, ये हदीस वाला जा रहा है, ये अल्लाह वाला जा रहा है। तेरे साथ अमर बिल मरूफ नहीं अनिल मुनकर जुड़ जाए तो नेकी से जुड़ जाए, बुराई तुझसे दौड़े, शैतान तुझसे दौड़े। अल्लाह की कसम उठाता हूँ ये मस्जिद के नमाजियों से शैतान को कोई मसला नहीं है। ये नमाज पढ़ते घर चले जाते, शैतान को मसला सिर्फ तबलीगियों से
ہے۔ شیطان کو مسئلہ صرف تبلیغیوں سے ہے کہ تبلیغ والا لوگوں کو برائی سے روکے گا اور لوگ رائے ہدایت میں آئیں گے۔ علماء سے مسئلہ ہے شناوی شیطان کو کہ عالم برائی سے روکے گا اور لوگ دین پہ آ جائیں گے۔ اس لیے شیطان تبلیغیوں کے خلاف لوگوں کو کرتا ہے، علماء کے خلاف کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے دل سے یہ خیال نکال دو کہ یہ کام مولویوں کا ہے، یہ ہر امتی کا ہے۔ پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے اٹھو، پوری دنیا میں مصطفیٰ کا دین پھیلا دو اور پوری دنیا میں پھیل جاؤ، بستی میں پھیل جاؤ، اپنے علاقے میں پھیل جاؤ، اپنے بازاروں میں، گلیوں میں، جدھر جدھر جائیں نا جی دین کا پیغام لے کر جائیں۔ صحابہ جدھر جدھر جاتے تھے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا دین اتمام نعمت ہو گیا۔ اے میرے صحابہ، جو تم نے مجھ سے سنا، فرمایا اس کو آگے پہنچا دینا، نبی پوری کی پوری امت کو بچا دینا۔ آج وہ نبیوں والا کام کس نے لیا ہے؟ وہ ختم نبوت والا کام کس نے لیا ہے؟ آج وہ نبی کا آخری فرمان کس نے یاد رکھا ہے کہ صحابہ نے حج اور حجۃ الوداع سے اپنی سواریوں کے رخ گھروں کو نہیں کیے بلکہ تبلیغ کے لیے نکل گئے، اور کہاں کہاں تک صحابہ پہنچے، اور آج ہمیں اسلام ملا، کلمہ ملا۔ بھائیو، یہ بسترا اٹھانا، یہ گدے پہ بوجھ لے کر چلنا، اپنا جان، اپنا مال، اپنا ٹائم نکال کے جانا، یہ اپنی قبر کے لیے چلتے ہیں، یہ اپنے حشر کے لیے چلتے ہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ تجھ کو راضی کرنے کے لیے اگر یہ چلتے ہوں تو ان کو کیا ضرورت ہے تیری بستی میں آنے کی؟ اپنے نرم و نازک بناوی بیڈوں پہ سو جائیں۔ آج پوری دنیا میں یہ تبلیغ کیوں کرتے ہیں؟ میرے جیسا مولوی پاکستان نہیں، اب پوری دنیا میں اللہ نے مجھے نابینا مشہوری دے دی ہے۔ اگر مجھے شہرت کا لالچ ہے تو ڈاور آنے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ میری تو شہرت سوشل میڈیا پہ پڑی اللہ کے فضل سے، پر نہیں، اس شہرت کو کیا کرنا ہے اگر میری شہرت کا فائدہ اسلام کو نہ ہو؟ اس زبان کا کیا کرنا ہے اگر یہ زبان اسلام کے لیے نہ چلے؟ اس ہاتھ کا کیا کرنا ہے اگر اس ہاتھ سے اسلام کو فائدہ نہ ہو؟ اس پاؤں کو کیا کرنا ہے اگر ان پاؤں پہ نہ بھی چل کے اسلام کا فائدہ نہ کرے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، میری عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ بتاؤ، ایک ڈاکٹر تیرا کان ٹھیک کرتا ہے، میڈیسن دیتا ہے، تو اس کو فیس بھی دیتا ہے اور کہتا بھی ہے آپ کے لیے ساگ لے کر آؤں، آپ کے لیے گڑ لے کر آؤں، آپ کے لیے چاول لے کر آؤں، گاؤں کی سگات لے کے آؤں، دیسی گھی لے کر آؤں۔ جس ڈاکٹر نے تجھے کان کے درد کے لیے صرف ایک گولی دی، وہ بھی پیسے لے کے، فیس لے کے، اس پہ اتنی چیزیں نشاور کرتا ہے۔ جس اللہ نے تجھے یہ سارا جسم فری میں دیا ہے، اس کے لیے تو 5 ٹائم بھی مسجد میں نہیں آ سکتا؟ ابو صالح گھر آ گئے، اللہ نے بیٹا دیا، اس کا نام عبد القادر رکھا۔ اللہ نے ایسا بیٹا دیا جس کی ماں نیک، باپ نیک۔ آج پوری دنیا میں بغداد میں پیر عبد القادر جیلانی کے نام کو جانتی ہے، ادھر جانتی ہے۔ کیوں جانتی ہے؟ انہوں نے ادھر آ کر کوئی الیکشن نہیں لڑا، صرف اس نے دین کو اپنا سمجھا، پھر دین نے اس کو گھر گھر اپنا بنا دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آج کی یہ کی ہوئی باتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔